سردیوں کا موسم جنگل میں بھی کافی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ بھولا کبوتر نے سردی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ سر پہ ٹوپی پہن لی اور لحاف لے لیا۔ وہاں پر بیٹھی ٹونی چڑیا جھولا جھول رہی تھی۔ بھولا کبوتر اسے کہنے لگا، ٹونی چڑیا، مہربانی کر کے سردی شدید ہو چکی ہے، سردی سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات ہی کر لو، کیونکہ سردی بہت خطرناک ہوتی ہے، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، ہم پرندوں کے لیے کافی نقصان دہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اوڑھ لیں، سر پر ٹوپی رکھ لیں۔ ادھر باقی پرندے، رانی چڑیا، طوطا اور کالو کانا کوا سب آگ سیک رہے تھے۔ سب نے اپنے اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کر لیے تھے، لیکن ٹونی چڑیا نے اپنے تحفظ کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی اقدامات نہ اٹھائے اور کہنے لگی، میں تو پھرتیلی چڑیا ہوں، میرا جسم پرواز بھرنے سے گرم ہو جاتا ہے اور مجھے سردی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب کہہ کر وہ اس کا جواب دے دیتی، لیکن باقی پرندے آرام سے بیٹھتے، آگ جلاتے اور آگ سیکتے اور گرم کپڑے پہنتے اور اپنے آپ کو شدید سردی سے بچاتے، کیونکہ شدید سردی پرندوں کی جان لے لیتی ہے، اس لیے ان کا اس شدید سردی سے بچنا بہت ضروری تھا۔ بھولا کبوتر کیونکہ بزرگ سیانہ کبوتر تھا، وہ دور سے بیٹھا رانی چڑیا، طوطے اور کالو کانے کوے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور اپنے آپ کو سردی سے بچانے لگے۔ اسی طرح بھولا کبوتر رانی چڑیا کے پاس جا پہنچا۔ وہ رانی چڑیا نے آگ جلائی ہوئی تھی اور وہ کڑھائی بھر کر سموسے بنا رہی تھی۔ سموسے بنا کر وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ بھولا کبوتر رانی چڑیا سے کہنے لگا کہ رانی چڑیا، اپنے بچوں کو شدید سردی سے بچاؤ، یہ ٹھنڈ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہے، کافی زیادہ پرندے اس ٹھنڈ سے مر جاتے ہیں، لہٰذا ان کا خیال کرو۔ چونکہ رانی چڑیا نے بھولا کبوتر کی ہدایات پر عمل نہ کیا، اس لیے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ انہیں کافی شدید ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ ڈاکٹر چڑیا نے ان کا معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ انہیں شدید ٹھنڈ لگ چکی ہے اور نمونیا ہو گیا ہے، اس لیے انہیں کچھ ادویات دینا پڑیں گی اور انجیکشن بھی لگانا پڑے گا۔ اسی وقت کالو کوے کا شرارتی بچہ بھی وہاں پر آن پہنچا۔ کالو کوا کہنے لگا، ڈاکٹر چڑیا، میرا بچے کو بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے، اسے میں نے کافی سمجھایا کہ وہ ٹھنڈ سے بچے، لیکن یہ نہ بچا اور اسے بھی ٹھنڈ لگ چکی ہے۔ ڈاکٹر چڑیا نے ہاسپٹل کے رومز میں اور زیادہ بیڈز بڑھا دیے، کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ کافی پرندے لاپرواہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اور ان کا علاج ضروری ہے۔ ڈاکٹر چڑیا نے ان کا معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ انہیں کافی شدید بخار، ٹھنڈ، نزلہ، زکام ہو چکا ہے، اور پھر اس نے انہیں انجیکشن لگایا۔ زور زور کے انہیں انجیکشن لگے تو انہیں مزہ آیا پھر، کیونکہ یہ بھولا کبوتر کی ہدایات پر عمل نہ کرتے تھے۔ رانی چڑیا بھی کافی بیمار ہو چکی تھی اور ڈاکٹر چڑیا نے اس کا معائنہ کیا، اسے بھی ادویات دیں۔ لہٰذا بچوں، ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ سردی کافی شدید ہو چکی ہے، ہمیں سردی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، گرم کپڑے پہننے چاہیے، تمام بڑوں کی باتوں کو ماننا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے اور سردی سے بچنا چاہیے، اسی سے ہمارا بچاؤ ہوگا۔ اب یہاں پر بھولا کبوتر بیٹھا رانی چڑیا کو، طوطے کو اور کالو کوے کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے میری ہدایات پر عمل کر کے بہت اچھا کیا اور آپ سردی سے بچ گئے، اب آپ کا ہی اس میں فائدہ ہے۔ بھولا کبوتر کی ہدایات پر عمل کر کے باقی پرندے بھی خوش تھے، لہٰذا ہمیں بھی ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔